اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورۃ الاسراء کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کا ذکر فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ عظیمہ کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے جس کو قرآن مقدس نے اسراء فرمایا، حتیٰ کہ اس سورت کا نام بھی سورۃ الاسراء ہوا. اس کی ابتدا مسجد الحرام سے ہے اور اس کی انتہا مسجد اقصی تک ہے. اب دوسرا حصہ ہے. یوں سمجھ لیں کہ اسراء جو ہے وہ عرضی ہے اور معراج جو ہے وہ سماوی ہے. اور معراج کی ابتدا جو ہے وہ مسجد اقصی سے ہے اور پھر آسمانوں پر، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا، اور اس کے بعد جہاں تک میرے اللہ نے چاہا. تو یہ دونوں حصے. سورۃ الاسراء میں صرف پہلے حصے کا ذکر ہے. ان آیات مبارکہ میں معراج کا ذکر نہیں ہے. جہاں تک معراج کا تعلق ہے، سورۃ النجم میں اس کی بعض آیات مبارکہ سے معراج کا اثبات ہوتا ہے، اور احادیث متواترہ مشہورہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج ثابت ہے. تو یہ اسراء اور معراج جو ہے یہ عظیم معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب اسراء و معراج میں بھی پوری دنیا میں لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. بعض افراط میں پڑ گئے اور بعض تفریط میں پڑ گئے. کیا مانا کہ بعض لوگوں نے تو اسراء اور معراج کو اتنا بڑھایا، اس میں اتنا غلو کیا، اور اس میں اپنی محبت کے انداز سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر کو مقام نبوت سے مقام الوہیت پہ پہنچا دیا، اور لوگوں کو اپنے اس باطل عقیدے کا یہ تأثر دیا کہ دراصل حقیقت محمدی جو ہے کوئی سمجھ نہیں سکتا. جب تک آپ زمینوں میں تھے تو آپ بشریت کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے اور مصطفیٰ کہلاتے تھے، اور جب معراج پہ گئے تو خود خدا تھے. لہذا مصطفیٰ اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے اس کو اس طرح لوگوں کے دماغوں کو دھوکہ دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تو نہیں ہے، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں. تو یہ بھی ایک دھوکے دینے والی بات ہے اور عقیدے کو خراب کرنے والی بات ہے. اسی طرح تو پھر ہندو بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھگوان پتھر کا نہیں ہے، لیکن پتھر تو بھگوان کا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھگوان جو ہے وہ تو پتھر کا نہیں ہے،
ہم بھی جانتے ہیں، لیکن پتھر جو ہے یہ تو بھگوان کا ہے، اور بھگوان کے روپ ہیں، کبھی دیوتا کے روپ میں، کبھی دیوی کے روپ میں، اور کبھی زندہ کے روپ میں، کبھی مردہ کے روپ میں۔ وہ کہتے ہیں گنگا پہ نظر ڈالو یا جمنا پہ، وہ کہتے ہیں آپ سانپ میں نظر ڈالیں یا کسی طاقتور جانور پہ، یا آپ انسان پہ نظر ڈالیں، یا آپ آسمانوں پہ نظر ڈالیں، یہ سب دیوتا کی شکلیں ہیں۔ اسی لیے انہوں نے 35 کروڑ دیوتا کو مانا ہے، اور سب دیوی دیوتاؤں کو بھگوان اور خدا کا درجہ دے ڈالا۔ تو ہمارے بھی مسلمانوں نے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، عقیدت و محبت میں غلو میں پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تو خدا بنا دیا کہ جو مصطفیٰ تھا، جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اور کبھی کہا کہ نہیں بہرحال محمد مصطفیٰ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے جدا نہیں ہے، اور کبھی لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں لیکن بشر نہیں ہیں، بلکہ آپ نور ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے حضور کا نور پیدا کیا، اور یہ نور بھی وہ عام نور نہیں ہے بلکہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، یعنی اللہ کو بھی ٹکڑے کر ڈالا، اللہ کے بعض ٹکڑوں سے نبی بنایا اور باقی ٹکڑے جو ہیں اس سے خدا بنا دیا۔ تو یہ سارے جاہلیت کے عقیدے ہیں۔ صحیح معنی میں دیانت داری سے اور تدبر و تفکر سے غور کریں تو معراج کے صحیح قائل جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں، علماء موحدین ہیں، علماء حق ہیں، جو خدا کو خدا مانتے ہیں، مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانتے ہیں، خدا کی الوہیت و ربوبیت پہ یقین رکھتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی نبوت و بشریت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ حقیقت میں معراج کے قائل ہیں کہ خدا بلانے والے ہیں اور محمد جانے والے ہیں، خدا دینے والے ہیں اور محمد مانگنے والے ہیں، خدا نمازیں فرض فرمانے والے ہیں اور حضور درخواست کرنے والے ہیں، اللہ کا نبی التحیات کا تحفہ پیش کرتا ہے اور میرا رب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے سلام بھیجتا ہے۔ اور صحیح معنی میں وہ لوگ معراج کے قائل ہیں جو پابندی سے 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں اس معراج والے حکم کو یاد کرتے ہیں، اس معراج والی کیفیت کو یاد کرتے ہیں، اس معراج والے کلمات کو دہراتے ہیں جو معراج کی رات میں حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوئے، کیونکہ جنہوں نے خود نبی کو خدا بنا دیا تو پھر معراج کا کیا مطلب، اور جنہوں نے خود نبی کو اللہ سے ملا دیا تو پھر معراج کا کیا مطلب۔ معراج تو تب مانا جائے گا کہ خدا خدا ہوگا، محمد مصطفیٰ ہوگا۔ اگر آپ ان کو ملا دیں گے یا آپ ان کو خود خدا بنا دیں گے تو پھر معراج نہیں ہوگا، ایک افسانہ ہوگا اور ایک ڈرامہ ہوگا۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ بعض لوگوں نے معراج کا مطلب یہ لیا ہے کہ رجب میں معراج ہوا ہے، حالانکہ یہ قول واضح نہیں ہے۔ بعض علماء جہاں اس بات کے قائل ہیں کہ معراج رجب کے مہینے میں ہوا، وہاں بہت ساری روایات اس طرح بھی ہیں کہ حضور کی پیدائش بھی ربیع الاول میں، آپ کا معراج بھی ربیع الاول میں، اور آپ کی وفات بھی ربیع الاول میں، اور آپ کے عمر ذوالقعدہ میں، اور آپ کا حج جو ہے وہ ذوالحجہ میں۔ تو علماء کی تحقیق میں یہ رجب کی بات بھی درست نہیں ہے، اور بعض علماء اور لوگوں نے ایک دم یعنی طریقہ بنایا ہے کہ 27 رجب کو خیراتیں کریں اور جھنڈیاں لگائیں اور معراج منائیں۔ یہ سب جاہلیت ہے، یہ سب بدعات ہیں، یہ سب رسومات ہیں، ان کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ اظہار محبت سے کوئی تعلق ہے۔ اگر اس چیز کو کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب یہ ہماری اظہار عقیدت ہے، تو کیا اظہار عقیدت کا یہ طریقہ حضرت صدیق کو سمجھ نہیں آیا؟ اظہار عقیدت کا یہ طریقہ حضرت عمر کو سمجھ نہیں آیا،
حضرت عثمان کو سمجھ نہیں آیا، حضرت علی کو سمجھ نہیں آیا، حسنین کریمین کو سمجھ نہیں آیا، اہل بیت رسول کو سمجھ نہیں آیا، ائمہ محدثین و فقہا کو سمجھ نہیں آیا، یہ سینکڑوں صدیوں کے بعد رسومات کا طریقہ صرف تمہیں سمجھ آیا ہے، اس پر ما سوائے حسرت و افسوس کے آدمی کیا کہہ سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا، بعض وہ لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، جنہوں نے معراج کا سرے سے انکار کر دیا۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں، وہ کہتے ہیں جی کوئی معراج ہے ہی نہیں، یہ تو بس لوگوں نے ایسے روایات بنا دی ہیں، کوئی معراج وغیرہ نہیں، اور اللہ نے قرآن میں معراج کا ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ نے تو اسراء کا ذکر کیا ہے کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور اس کے بعد تو کوئی ذکر ہے ہی نہیں قرآن مقدس میں، تو لہذا انہوں نے سرے سے معراج کا انکار کر دیا۔ تو یہ فرقہ بھی غلط ہے، وہ منکرین معجزات ہیں، منکرین حدیث محمد مصطفیٰ ہیں، اور حق بات یہ ہے کہ اسراء بھی حق ہے، معراج بھی حق ہے، اور یہ معجزہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور اسی مسئلے میں بعض لوگوں کا علمی اختلاف ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ معراج جو ہے یا اسراء، یہ نیند کی بات ہے، یہ رؤیا ہے، یہ خواب ہے، یہ جاگتے ہوئے جسم سے حضور کا جانا ثابت نہیں ہے۔ وہ فرماتی ہیں، قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، رؤیا تو کہتے ہیں رویا خواب کو کہا جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے یہ خواب ہے۔ اسی طرح بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لیکن یہ علمی اختلاف ہے، یاد رکھو۔ یہ اختلاف جو ہے نعوذ باللہ باعث جھگڑا یا باعث نفرت نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھو۔ یعنی اگر کسی مسئلے میں صحابہ میں بھی اختلاف ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک رائے ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک رائے ہے، تو یہ اختلاف جو ہے اسلام کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ یہ علمی اختلاف ہے، یہ فہم کا اختلاف ہے، اور جو بندہ جس صحابی کا بھی دامن پکڑ لے گا انشاءاللہ نجات پہ پہنچ جائے گا، کیونکہ کلًا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب سے وعدہ کیا ہے جنت کا، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن یاد رکھو کہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ سرکار دو عالم کا معراج جسمانی ہے اور معراج جاگتے میں ہے۔ حضور نے بالکل اپنے جاگتے آنکھوں سے اپنے جسد مبارک کے ساتھ معراج کیا ہے، یہ جمہور اسی پہ ہیں، اور علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت اور سلفاً اور خلفاً الحمدللہ یہی زیادہ راجح قول ہے کہ سرکار دو عالم کا اسراء بھی حق، آپ کا معراج بھی حق، اور ہے بھی معراج جسمانی نہ کہ روحانی۔ اور باقی جو حضرات فرماتے ہیں کہ خواب ہے، تو ان کا بھی علماء نے جواب دیا وہ بھی سچے ہیں، کیونکہ حضور پاک کو اللہ جانے کتنے معراج ہوئے۔ اب دیکھیں نا، جیسے یہی معراج جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بظاہر تو ایک معراج ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو حضور کو تو اسی میں 5 دفعہ معراج ہوا ہے، تو ایک معراج میں کتنے معراج ہیں؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو صحابہ فرماتے ہیں کہ معراج روحانی ہے یا خواب ہے، وہ بھی سچے ہیں۔ اس کا مطلب ہے حضور کا وہ کوئی اور معراج ہے جو آپ کو مدینہ منورہ میں ہوا، کیونکہ بی بی عائشہ جب روایت کر رہی ہیں، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور سے مدینے میں ہوا ہے، وہ حضور کی بیوی بنی ہے ہجرت کے بعد، اور یہ معراج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو ہجرت سے 1.5 سال پہلے ہوا ہے، تو لہذا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ روحانی معراج مدینے میں ہے، اور جسمانی معراج جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور اسی پر زیادہ دلائل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، لیکن جی کہ روح جو ہے اس کے بارے میں تو کوئی جانتا ہی نہیں کہ روح کیا چیز ہے۔ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ روح کیا ہے۔ اتنی دیر میں اگر آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتے تو کیا خیال ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے آپ؟ اللہ کے بندے، جمعہ کا دن ہے،
اور مکے کے مسجد الحرام میں ہو، کعبے کے سامنے ہو، اور پھر بھی درود نہ پڑھو تو ایسا بدقسمت حضور کا امتی کیا ہوگا؟ اس سے بڑا بخیل کیا ہوگا؟ اور معراج سن رہے ہیں اور بالکل زبانوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، گنگ ہیں زبانیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے مقابلے پہ اگر جناب کوئی گانا لگا ہوتا، کوئی ڈسکو کا ریکارڈ لگا ہوتا تو سارے تھرک تھرک کے ناچ رہے ہوتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ بندہ کیا کہتا؟ ورنہ مسلمان ہو اور نام محمد آئے اور درود نہ ہو، اس جیسا بخیل، بدقسمت، شقی، بدبخت دنیا میں پیدا ہی نہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، ہم جو درود پڑھیں گے اس سے اور نہ پڑھیں تو حضور کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم اپنا نقصان کریں گے، اور اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے درجات بلند ہوں گے اور حضور کی شفاعت نصیب ہوگی تو فائدہ تو ہمارا ہوگا، یعنی یہ تو سراسر ہمارے فائدے کی بات ہے۔ تو اب جناب سمجھیں کہ جب روح جو ہے وہ لطیف ہے تو روح لطیف کے لیے براق کی کیا ضرورت ہے؟ روح تو ایک لطیف چیز ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ روح بڑی لطیف چیز ہے، اور روح کے لیے پھر براق لانے کی کیا ضرورت ہے، اور روح کو سوار کرنے کے لیے براق بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دلیل ہے کہ یہ معراج جسمانی ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ نے فرمایا سبحان الذی، یہ تعجب کی بات ہے۔ خواب دیکھنا تو کوئی تعجب نہیں، آدمی کوئی عجیب چیز دیکھے تو کہتے ہیں سبحان اللہ، اور خواب تو بڑے اللہ والے لوگ جو ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، کبھی مکے میں ہیں، کبھی مدینے میں ہیں، کبھی طواف میں ہیں، کبھی سیر کر رہے ہیں۔ خواب دیکھنا تو کوئی تعجب والی بات ہے۔ اور اسی طرح اگر خواب ہوتا تو ابو جہل کو شور کرنے کی کیا ضرورت ہے، مخالفت کی کیا ضرورت ہے، انکار کی کیا ضرورت ہے؟ مخالفین کا انکار بھی دلیل ہے کہ یہ معراج جو ہے معراج جسمانی ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ عبد ہی، اور عبد کا اطلاق بھی روح اور جسد پہ ہوتا ہے، عبد کا اطلاق جو ہے وہ صرف روح پہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا اِنِّی عَبْدُ اللَّهِ آتَانِیَ الْکِتَابَ وَجَعَلَنِی نَبِیًّا۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ۔ سارے قرآن پہ دیکھو، جہاں لفظ عبد ہوگا وہاں جسم اور روح دونوں ہوں گے، صرف روح کو قرآن نے کبھی عبد نہیں کہا۔ یہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو معلوم ہوا کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد مبارک سے معراج کے تشریف لے گئے۔ اور یاد رکھو کہ حضور کے معراج میں ایک روایت ہے کہ دار ام ہانی سے، اور ایک روایت ہے کہ حتیم سے، لیکن یہ دونوں روایتیں درست ہیں کہ حضور پہلے باب بیت ام ہانی میں تھے، وہاں سے حتیم میں آئے، وہاں سے زمزم کے قریب آئے، اور اس کے بعد حضور پھر براق پہ سوار ہوئے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ اسراء اور معراج کیوں ہے؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنے نبی کو بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں، ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم قادر ہیں، اور چاہیں تو آسمانوں کے دروازے کھول کے محمد کو اوپر لے جائیں، اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم قادر ہیں کہ چاہیں تو 1,24,000 پیغمبر کو مسجد اقصی میں، حالانکہ اب آدم کی وفات کو کتنا عرصہ ہو گیا، نوح علیہ السلام کی وفات کو کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن اللہ نے تمام انبیاء کو ایک مقام پہ اکٹھا کر دیا،
لنریہ من آیاتنا۔ اور یہ بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے حضور کو جنت کی سیر کرا دی، اللہ پاک نے حضور کو حور العین دکھلا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو گناہگاروں کے عذاب کے نمونے دکھلا دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی سواری بھیجی کہ حضور نے فرمایا کہ ما دون البغل و فوق الحمار، خچر سے کچھ چھوٹی تھی اور گدھا سے کچھ بڑی تھی، لیکن حضور نے فرمایا کہ خطبوہا مد بصرہا، اس کے قدم وہاں پڑتے تھے جہاں نظر پڑتی تھی۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آج تک کوئی جاندار سواری ایسی نہیں پیدا کر سکے، آج تک دنیا میں ترقی کرنے والے کوئی ایسی چیز نہیں بنا سکے جو معراج محمد مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اب حضور کا معراج شروع ہوا مسجد الحرام سے۔ حضور فرماتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے اس براق پہ بٹھایا، اور براق میرے بیٹھنے سے پہلے ذرا شوخی کرنے لگا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مخاطب کیا براق کو کہ براق کیا کر رہے ہو؟ آج تو تم پہ وہ سوار ہو رہا ہے کہ جس سے افضل اللہ نے کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا ہے، وہ تو ساری مخلوق کا سردار ہے، وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اجمل ہے۔ اس کے بعد براق کی شوخی ختم ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہوئے، اور اسی سے ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ اب دیکھو جبریل علیہ السلام اللہ کا فرشتہ ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے اور اللہ کی نوری مخلوق ہے، لیکن وہ خادم بن کے محمد مصطفیٰ کے براق کی مہار پکڑ کے چل رہا ہے۔ تو ہمیں پتہ لگا کہ مقام بشریت جو ہے وہ مقام نور سے بہت بلند ہے، وہ مقام ملائکہ سے بہت بلند ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اس نے کہا کہ مجھے تو اب پتہ چلا کہ مقام بشریت کیا ہے، کہ جس کے لیے اللہ نے آسمانوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیارات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمس و قمر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجوم و کواکب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثوابت و سیارات کو حکم دیا کہ ہر چیز اپنے مقام پہ رک جائے، اب محمد مصطفیٰ آنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے رات نہیں گزری، گزر ہی نہیں سکتی، ہر جگہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، ہر چیز خاموش ہے، ہر چیز تھم گئی ہے، دریا کی موجیں تھم گئی ہے، آسمانوں کی فضا میں سیارات کا جلنا تھم گیا ہے اور ستاروں کا چمکنا تھم گیا ہے، ہر چیز اپنے مقام پہ خاموش ہے، با ادب ہے، با ملاحظہ، با ہوشیار ہے کہ آج محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور حضور نے فرمایا کہ دوسری نشانیوں میں یہ بھی نشانی دیکھو کہ جب سوار کسی چیز پہ سوار ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اگر چڑھائی چڑھے تب بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اترنی ہو تب بھی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ آدمی کو لگام کھینچنی پڑتی ہے اور اترے تب بھی لگام۔ لیکن حضور نے فرمایا اللہ نے میری سواری کو ایسے کر دیا تھا کہ اگر اونچائی ہو یا اترائی ہو، محمد مدنی کے توازن میں فرق نہ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضور فرماتی ہیں جب میں براق پہ سوار ہو کے چلا اور راستے میں جب میں نے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت سڑک کے کنارے پہ کھڑی ہے، بہت بوڑھی ہے اور شکل بالکل اس کی بگڑ چکی ہے، اور میں نے دیکھنے کا ارادہ کیا کہ یہ کون ہے۔ حضرت جبریل نے کہا سر یا محمد، حضور چلے آگے چلے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں سفر کے دوران میں تھا کہ سڑک کے ایک کنارے سے آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز آئی اور میرا نام لے کے آواز آئے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ بات کروں کون ہے، کیوں میری پکارا ہے۔ حضرت جبریل نے کہا سر یا محمد، چلے آگے چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے چلے، ابھی آپ کو رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں مررت بکثیب احمر، میں ایک سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرا، اور وہاں جب میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ رأیت اخی موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام ہوں. اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، کبھی جھگڑے میں نہ پڑا کریں. یہ جو دنیا میں اختلاف ہے نا جی کہ مردے زندہ ہیں یا نہیں ہیں، سنتے ہیں یا نہیں ہیں، یہ اختلاف لوگوں میں ہے، انبیاء میں کبھی اختلاف نہیں ہے. انبیاء اور شہداء کی حیات جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، اس میں اختلاف کا تو کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن کہتے ہیں شہید کو مردہ نہ کہو. چلو اتنا کہہ دیتے کہ جی ادب کی بات ہے، مردہ نہ کہو. دیکھو نا قرآن جو ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بات کو قرآن جب نفیاً و اثباتاً، ہمیشہ یاد رکھیں اس مسئلے کو، کہ ایک بات ہوتی ہے نا جی آپ کہیں کہ مردہ نہ کہو، بس کافی ہے، اتنی بات ہی کافی ہے نا جی کہ شہید کو مردہ نہ کہو بس. تو ہم سمجھتے کہ ادب ہے شہید کا، احترام ہے، ہم اس کو مردہ نہ کہہ رہے. اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہا صرف کہ مردہ نہ کہو، بلکہ کیا کہا کہ مردہ نہ کہو بلکہ، ہاں اب یہ بات سمجھے نا کہ نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ نے فرمایا جو میرے راستے میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل کیا ہے وہ زندہ ہیں. اچھا چلو اتنا کافی تھا جی، مردہ نہ کہو زندہ ہیں. تو ہم سمجھتے کوئی خاص زندگی ہوگی، لیکن دوسری جگہ کہتے ہیں احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا. معلوم ہوا وہ خاص زندگی ہے جو رزق بھی چاہتی ہے اور حرکت بھی چاہتی ہے اور جنت میں سیر بھی کرتی ہے. تو اس کا معنی ہے. اچھا اب ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ شہید کے بارے میں تو قرآن آ گیا، نبی کے بارے میں نہیں آیا. یعنی شہید کو مردہ نہ کہو یہ تو قرآن ہے، لیکن نبی کے بارے میں قرآن کی کسی آیت میں یہ بات نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے، میرے ماننے والے، میرے نبی کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے اتنے اندھے تو نہیں ہیں کہ جب میں نے شہید کی زندگی کا فیصلہ کر دیا، نبی تو کروڑ درجے زیادہ بلند ہے شہید سے، اس کے بارے میں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. ضرورت تو وہاں تھی جہاں اشکال پیدا ہو، جہاں کوئی مشکل پیدا ہو وہ مسئلہ استاد سمجھا دے گا، جہاں کوئی بندوں کے لیے مشکل ہو اللہ قرآن نازل کر دیں گے. اور جو مسئلہ دیکھو نا، اب کوئی مجھے کہے جی رات ہے، اب سمجھانے کی کوئی ضرورت ہے جی رات ہے؟ جب رات ہے تو پھر سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا سورج نکلا ہوا کوئی کہ جناب دن ہے، اگلا کہہ گیا تو پوچھنے والا احمق ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے شہید کا رتبہ بیان کر دیا، نبی کے بارے میں تو پوچھنے والے کی عقل ہی نہیں. نبی تو نبی ہوتا ہے، یہ شہید جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے شہید ہی نہیں ہو سکتا. تو جس نبی کے کلمے پڑھنے والے شہید کا یہ مرتبہ ہے تو نبی کا کیا مقام ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہو. تو واضح سی بات ہے. اسی لیے اب دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں ہیں. اچھا حضور قبر میں ہیں، اچھا یہ بھی کہہ دیتے حضور کے قبر میں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، بس کافی تھی. اتنی بات کافی نہیں تھی حضور میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نماز میں. لیکن کیوں فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ، اور ایک روایت میں ہے قَائِمًا يُصَلِّي، اور کھڑے ہیں، نماز بھی کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ کوئی اعتراض نہ کر دے کہ جی وہ تو سوئے ہوئے تھے اور اشارہ کیا ہوگا حضور نے نماز سمجھی. حضور نے فرمایا نہ وہ باقاعدہ کھڑا ہے موسیٰ علیہ السلام، اور کھڑا مردہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے. کوئی عقل کی بات کریں. اچھا اس کو ٹالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو معجزہ تھا حضور کا. کہتے ہیں جی یہ جو ہے معجزہ، اللہ کے بندو عقل کرو، حضور کا دیکھنا معجزہ ہے، حضور پر موسیٰ علیہ السلام کی یہ عبادت کا کھل جانا معجزہ ہے. موسیٰ کی نماز پڑھنا تو نماز ہے نا، یہ تو دیکھنا معجزہ ہے کہ حضور نے دیکھ لیا، وہ تو نماز ہی ہے نا. اس کے بعد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یا جبرائیل یہ بوڑھی کون تھی؟ اس نے کہا حضور یہ دنیا تھی، دنیا کی شکل جو ہے بوڑھی عورت کی شکل میں پیش کی گئی کہ یہ دنیا اب ختم ہونے والی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، خراب ہو چکی ہے، ذلیل ہو چکی ہے، اب اس کے مٹنے کے دن قریب آ گئے ہیں۔ میں نے کہا جبریل وہ پکارنے والا کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ انہ ابلیس، وہ لعنت اللہ ابلیس آپ کو بلا رہا تھا، اگر آپ ذرا بھی توجہ کرتے تھے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی، اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ چلیں۔ اور اس کے بعد پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آگے آئے تو حضرت جبریل نے عرض کیا انزل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سواری سے اتریں اور نماز پڑھیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون سی جگہ ہے کہ میں نماز پڑھوں؟ فرمایا طور سینا ہے، جس جگہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، تو آپ یہاں نماز ادا کریں۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد ہم چلے آگے۔ حضور جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب یہاں اتریں اور یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ میں نے جب 2 رکعت نماز پڑھ لی تو میں نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل نے کہا بیت اللحم، یہ وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں نے وہاں بھی اتر کے 2 رکعت نماز جو ہے ادا کی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ تشریف لے گئے۔ حضور فرماتی ہے کہ جب ہم مسجد اقصیٰ پہنچے، یاد رکھو سب سے اول کعبہ، اول بیت یہ بیت اللہ ہے، اور مسجد اقصیٰ بعد میں بنائی گئی ہے، لیکن ایک بات کو ہمیشہ دماغ میں رکھیں کہ جب بھی آدمی غور کرے تو سمجھ یہ آتا ہے کہ اللہ جس گھر کو عزت دینا چاہتے ہیں، جس گھر کو شان دینا چاہتے ہیں، وہاں اپنے شان والے بندے بھیج دیتے ہیں۔ اللہ نے جب کعبے کو بنانا چاہا تو یہاں اپنے خلیل اور اسماعیل پیغمبر کو بھیج دیا، اور جب بسانا چاہا تو محمد الرسول اللہ کو بھیج دیا، اور اللہ نے جب مسجد اقصیٰ کو آباد کرنا چاہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیج دیا، تو وہاں بھی پیغمبر نے تعمیر کی اور یہاں بھی پیغمبر نے تعمیر کی، اور اللہ نے جب یثرب کو مدینہ بنانا چاہا تو وہاں محمد الرسول اللہ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اور اسی اسراء کے سفر میں حضور جب گزر رہے تھے اسی جگہ سے تو وہاں بھی حضور اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہذہ مقام ہجرت کا، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے مدینہ منورہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب حضور مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو مسجد اقصیٰ کے باہر مسجد کے قریب ایک پتھر تھا، تو یہ بھی صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس پتھر کے قریب حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اپنی انگلی مبارک سے سوراخ کیا اس پتھر میں، اور براق کے رسی جو تھی وہ اس پتھر کے سوراخ میں سے گزار کے براق کو باندھ دیا۔ اس سے علماء نے ہمیں مسئلہ سمجھایا، فقہاء نے مسئلہ سمجھایا، محدثین نے مسئلہ سمجھایا۔ یاد رکھو حدیثیں جمع کرنا محدثین کا کام ہے، ان کو محفوظ کرنا محدثین کا کام ہے، ان کے رجال پہ بحث کرنا اصحاب جرح تعدیل کا کام ہے، اور ان سے مسائل نکالنا جو ہے فقہاء امت کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اب حدیث میں تو ہے کہ جبریل نے اس پتھر سے براق باندھی، لیکن محدثین و فقہاء نے مسئلہ نکالا کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دنیا میں اسباب پہ عمل کرو لیکن توکل اللہ پہ کرو۔ کیوں؟ براق جبریل سے بھاگ جاتی نہ، جب براق کو چھوڑ دیتے تو اس کی طاقت تھی کہ جبریل سے بھاگ جائے، باندھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اسی لیے کہ ہم نے اسباب پر، یہ نہیں ہے کہ تم مسجد میں بیٹھ جاؤ بس جناب سبحان اللہ جی ہر چیز سے کٹ گئے، سبحان اللہ صوفی صاحب اللہ سے مل گئے، یہ کوئی نہیں، یہ کوئی اسلام اس کا قائل ہی نہیں۔ اسلام کہتے ہیں محنت کرو، کام کرو، اسباب پر بھی عمل کرو، ساعتن الی ھذا و ساعتن الی ھذا،
ایک گھنٹہ دنیا کو دو، ایک گھنٹہ دین کو دو، اپنے اہل کو دو، اپنے عیال کو دو، اپنے احباب کو دو، تو تبھی معاملات چلیں گے۔ اور بھروسہ اللہ پہ کرو۔ اس کو بزرگوں نے مثال دی ہے کہ اونٹ کا گھٹنا بھی باندھو اور توکل بھی کرو۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اونٹ کو جنگل میں چھوڑ دو، کو بس یہ اللہ پہ توکل ہے، اللہ پاک رحمت کریں گے، یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ تو اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں براق کو باندھا، اور مسجد اقصیٰ کا ایک دروازہ جس کی گواہی جو ہے ہرقل بادشاہ روم کے سامنے اس زمانے کے عالم نے بھی دی کہ جس رات کا یہ واقعہ ہے معراج کا، میں نے مسجد اقصیٰ کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی، سارے دروازے بند ہو گئے لیکن ایک دروازہ بند نہیں ہوا۔ یہ دلیل ہے کہ وہ اس لیے کھلا رہا کہ محمد مصطفیٰ تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس دروازے کا نام بھی ہے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام بھی حضور کے نام پہ رکھ دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یاد رکھیں کہ اب اختلاف یہ ہے کہ میرے آقا نے نماز تو پڑھائی ہے لیکن معراج پہ جاتے ہوئے نماز پڑھائی یا واپسی پہ نماز پڑھائی، اس میں دو قول ہیں، یاد رکھو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ہے لیکن جاتے ہوئے نماز پڑھائی ہے، لیکن راجح قول، پکا قول، اول الاقوال یہ ہے کہ میرے آقا نے واپسی پہ نماز پڑھائی ہے۔ جب آپ آسمانوں سے اترے ہیں اس پہ علماء نے دلیل دی ہے کہ اگر حضور پہلے نماز پڑھاتے تمام انبیاء سے تعارف ہو جاتا تو ہر آسمان پہ حضور نہ پوچھتے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ تعارف نہیں ہوا تھا، صرف استقبال تھا، اور اس جماعت کا استقبال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے ثم عرج بی الی السماء، اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے براق وہاں چھوڑ دی اور ایک سیڑھی رکھی گئی۔ تو پہلے تو بندے کو سمجھ نہیں آتی تھی نا، اب اگر بندوں کے عقل نے ایسی سیڑھیاں بنا دی ہیں، خود کار چلتی ہیں، اور اللہ کے آگے کیا قدرت ہے، وہ کیسے سیڑھی ہوگی؟ اس لیے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل کو آسمانوں پہ جانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک قدم زمین پہ ہوتا ہے اور دوسرا پہلے آسمان پہ ہوتا ہے۔ تو اگر جبریل ایسے جا سکتا ہے تو پھر محمد مصطفیٰ پہ کیا اعتراض ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضور فرماتے ثم عرج بی الی السماء، اس کے بعد مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اور جب ہم پہلے آسمان پہ پہنچے دروازے بند تھے۔ اس سے ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ آسمان کے دروازے ہیں اور آسمان حق ہے، 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں۔ فلسفہ کا قول غلط ہے کہ کوئی آسمان نہیں ہے، بلکہ آسمان کا وجود بھی حق ہے، آسمان میں دروازوں کا ہونا بھی حق ہے، اور وہ دروازے کسی کے لیے نہیں کھل سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالی اجازت نہ دیں۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اللہ نے فرمایا آسمانوں کے دروازے بھی کھلیں گے اور نہ کوئی آسمانوں میں داخل ہوگا، جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، اسی طرح کسی کا آسمانوں میں جانا بھی محال ہے۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ رہے کہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے تو بالکل پہنچ گئے، لیکن چاند آسمانوں سے نیچے ہے، وہ آسمان پہ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو گے، چاند جو ہے یہ تو قریب ترین قرہ ہے، زمین کے سب سے اقرب ہے، اور حضرت ابن عباس کا قول موجود ہے قنادیل معلقۃ بین السماء والارض، یہ جو چاند تارے ہیں یہ ایسے ہے کہ جیسے تم لالٹین لٹکا دیتے ہو، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ان کو معلق کیا ہوا ہے۔ تو یہ آسمانوں پہ ہو تو جانا مشکل ہے نا، جب آسمان سے نیچے ہے تو کوئی بھی جا سکتا ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اب جناب سمجھے حضور فرماتے ہیں کہ جب ہم پہنچے آسمانوں کے دروازے پہ اور جبریل نے آواز دی دروازہ کھلوانے کے لیے، تو اندر سے آواز آئی من کون تم؟ اس نے کہا انا جبرائیل، کہ میں جبریل ہوں۔ قالوا
معکا تیرے ساتھ کون ہے؟ تو معلوم ہوا کہ سیکورٹی کا انتظام ایسا ہے کہ وہ دیکھ تو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک نظام ہے کہ سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے من معکا فقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر دروازے کے باہر کھڑے ہو کے آواز دو تو نام بتاؤ کہ میں کون ہوں، ایسے نہ ہو کہ جیسے حضرت جابر ابن عبداللہ صحابی ہیں، حضور کے دروازے پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے فرمایا من، کون ہو؟ قال انا، حضور نے فرمایا من، صحابی نے کہا انا، حضور ناراض ہو گیا، فرمایا یہ انا کیا لگا رکھا ہے، میں کون میں؟ نام لو اپنا۔ تو اسلام جو ہے ہمیں یہ بھی سبق سکھاتا ہے کہ اگر اجازت لینی ہو تو نام بتاؤ کہ میں فلان ہوں، تاکہ گھر والوں کو اندازہ ہو کہ اجازت لینے والا کون ہے۔ میں ہوں جی، میں ہوں جی، اور جی میری آواز آپ نے نہیں پہچانی، پتہ نہیں ایسے حکم کرتے ہیں جیسے کوئی گورنر لگے ہوئے ہوں وقت۔ اچھا جی آپ نے میری آواز، کئی لوگ مجھے ٹیلی فون کرے اور جی میری آواز نہیں پہچانی، میں نے کہا جی اندر ریکارڈ کر کے رکھ لوں گا، غلطی ہو گئی معاف کر دیں۔ عجیب دنیا ہوتی ہے، خدا کے بندے بتائیں 2 سال بعد 4 سال بعد وہ بھی ٹیلی فون کر رہے ہیں، میں تمہاری آواز کو فیڈ کی ہوئی ہے، ریکارڈ کیا ہوا ہے دماغوں سے۔ یا جیسے عام دیکھیں نا، عام رواج ہوتا ہے ماشاءاللہ، جس مولوی سے اور جس بزرگ سے زیادہ محبت ہونے لوگوں، حضرت دعا میں یاد رکھنا ہے، یعنی یہ کام بھی میں نے کرنا، تم کیا کرو گے؟ یعنی کیا طریقہ ہے بھی محبت کا معنی؟ حضرت میں آپ کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھوں گا، جب تم رکھو گے میں بھی دعا کروں گا۔ یہ حجی آپ دعا میں یاد رکھ، میں میرے لیے دعا میں یاد رکھوں گی، نوکر ہوں میں تمہارا، ڈیوٹی ہے میری تیرے لیے دعا کرنے کی۔ یہ کیا بات ہے؟ دعا کہ یہ نہیں کہیں نہیں جاتی، دعا تو نکلتی ہے اندر سے، یاد رکھو ہمیشہ۔ بد دعا بھی اندر سے نکلتی ہے اور دعا بھی اندر سے نکلتی ہے۔ جب کسی بزرگ سے، اللہ والے سے دعا لینی ہو تو کوئی ایسا کام کرو کہ خوش ہو کے ان کے دل سے تیرے لیے دعا خود نکل جائے، اور اگر کوئی بد دعا کا شوق ہو تو ایسی تکلیف پہنچاؤ کہ رات کو اٹھتے بیٹھتے تو یہ بد دعا کریں۔ یہ تو اپنے آئی، یہ تو باقی رسم ہو گیا، اچھا جی دعا کرنے کا ٹھیک ہے، اچھا ہم بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے، کیوں دعا تو آدمی روز کرتے ہیں، اللہ مغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، سب آ گئے ماشاءاللہ۔ اللہ نے ایسی دعا سکھا دی ہے کہ سب کا رگڑا ایک لفظ میں ہو جاتا ہے، والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، زندہ مردہ اگلے پچھلے سارے 1 منٹ میں بخشے گا۔ فی امان اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ جو ہے نا جی غلط بات ہے نا، اس لیے دیکھیں اب جبریل ہے، ورنہ جبریل کہہ سکتا ہے، جبریل تو سارے ملائکہ کا سردار ہے۔ اس نے پوچھا من، فقال انا جبرائیل، قالوا من معك، تیرے ساتھ کون ہے؟ قال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قالوا هل بعث الیہ، کیا حضور کی بعثت ہو گئی؟ اس میں 2 قول ہیں، یاد رکھیں محدثین کے معنی بعثا کیا معنی، یعنی حضور کو نبوت مل گئی، حضور نبی ہو گئے، بعثت ہو گئی، اور ایک معنی یہ بعث الیہ، کیا حضور کو معراج کا بلاوا مل گیا ہے، اللہ کے بلانے پہ آئے ہیں؟ جبریل نے کہا نعم بعث، آپ کو بعثت ہو گئی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ دروازہ جو تھا آسمانوں کا کھل گیا، آسمانوں کے دروازے پہ جب گئے تو پہلے آسمان پہ جب میں پہنچا تو ایک آدمی میں نے دیکھا اور میں نے سلام بھی کیا۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ ھذا ابوک آدم علیہ السلام، یہ آپ کے ابا آدم ہیں اور آپ ان کو سلام کریں۔ حضور فرمایا اچھا خدا کی حکمت ہے کہ آخر باپ ہوتا ہے نا، پہلے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں،
باپ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے انتظار میں ہے نا آدم علیہ السلام، اس لیے وہ سمائے اول پہ کھڑے ہیں۔ اور دوسرے آسمان پہ کی حضور فرماتی ہیں کہ اس پہ مجھے حضرت ہارون علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد حضرت ادریس کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اور جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے اور ایک بزرگ اس پہ پشت لگا کے بیٹھے ہیں، اور آگے کچھ نوجوان بیٹھے ہیں جو پڑھ رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ من یہ کون ہے اور یہ گھر کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ محمد مصطفیٰ یہ آسمانوں میں کعبہ ہے، جیسے اللہ نے زمین میں کعبہ بنایا ہے بندوں کے لیے، یہ ملائکہ کے لیے کعبہ ہے، اور اس کا نام بیت المعمور ہے، اور ایک دن میں 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے، پھر قیامت تک دوبارہ نوبت نہیں آئے گی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ملائکہ کا عدد تو اللہ جانتے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا هو۔ اور میں نے پوچھا من ھذا الرجل، یہ بندہ کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں بزرگ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اور آپ کی داڑھی مبارک بھی سینے مبارک تک ہے، اور حضور نے فرمایا بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے ہم شکل تھے، میری شکل ان سے ملتی جلتی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ من یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ھذا ابوک ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ کے ابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا مرحبا بالاب، تو انہوں نے کہا اہلا وسہلا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر 7ویں آسمان کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا پہ لے گئے۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ مانا بیوی کا درخت ہے، اور وہ ایسا درخت ہے فرمایا کہ جس کو ملائکہ نے ڈھانک رکھا تھا، اللہ کے فرشتوں نے ڈھانک رکھا تھا۔ اور منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہمارے اعمال زمین سے جاتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں، اور جو اللہ کا حکم عرش سے آتا ہے وہیں پہنچتا ہے، اور اس کے بعد ملائکہ تنفیذ کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہے اس کا سدرۃ المنتہا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضور کے پھر رف کہتی ہیں کہ ایک میز، ایک قالین، ایک سجاد، جیسے آج کل ایک قالین کا ٹکڑا ہو، اس پہ جب میں کھڑا ہوا تو رف مجھے لے کے اور اوپر چلا گیا، اور پھر میں نے اپنے اللہ سے کلام کیا، اور اپنے اللہ کے دربار میں اپنے عجز و نیاز و درخواست پیش کی۔ میرے رب نے مجھ پہ سلام بھیجا، اور میرے لیے اور میری امت کے لیے 50 نمازیں فرض کی۔ فرمایا اس کے بعد جب میں واپس آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ماذا فرض علیک وعلی امتک یا محمد، آپ پر اور آپ کی امت پہ اللہ نے کیا فرض کیا؟ میں نے کہا 50 صلاۃ، 50 نمازیں۔ قال ارجع الی ربک فاسألہ تخفیفا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور مہربانی کریں، واپس جا کے اللہ سے رعایت مانگیں، آپ کی امت جو ہے 50 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ عباس جاہل کہتے ہیں دیکھو جی حضرت موسیٰ عالم الغیب تھے، اس لیے مشورہ دے رہے ہیں کہ جانتے ہیں حضور کی امت نہیں پڑھے گی، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ دوسری روایت میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، میں نے بڑی کوشش کی لیکن میری امت وہ 2 نمازیں بھی صحیح ادا نہیں کرتی تھی، اور آپ کی امت کیسے 5 نمازیں ادا کرے گی؟ کیونکہ وہ تو میرے بعد آنے والے ہیں، کمزور ہوں گے، میری امت تو زیادہ قوی تھی۔ حضور فرماتی ہیں کہ میں پھر واپس گیا، میں نے عرض کیا کہ یا اللہ مہربانی کریں میری امت پہ رعایت کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ 10 نمازیں معاف ہیں۔ اسی طرح پھر دوبارہ گیا، پھر سے 12 کیا، پھر چوتھے بار گیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنے معراج ہوئے۔ ایک معراج تو نہ ہوا نا، حضور ہر دفعہ جو جا رہے ہیں اپنے اللہ کے پاس، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، تو ایک معراج میں کئی معراج۔ اور اس کے بعد حضور کے اوپر صرف 5 نمازیں رہ گئی۔ تو اب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی۔ ویسے موسیٰ علیہ السلام نے سچ کہا کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ جو پڑھتے ہو ماشاءاللہ 5 منٹ میں 5 رکعتیں،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پتہ نہیں کون سی نماز ہے, مجھے سمجھ نہیں ہے یار. طواف جو اچھا ابھی نماز پڑھیں گے, طواف امام سلام پھیرے گا وہی کھڑے گا اللہ اکبر, تاکہ طواف والے نہ گزرے, گزرے تو ہماری گردن کے اوپر سے گزرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور پھر جائیں. حضور نے کہا کہ میں پھر عرض کرتا ہوں. پھر جا کے عرض کیا تو اللہ نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کا فیصلہ کبھی نہیں بدلتا. میرا فیصلہ ہو چکا ہے. آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے بھی 2000 سال پہلے سب کچھ لکھا جا چکا ہے اور لوح محفوظ میں محفوظ ہو چکا ہے. لیکن میں نے اپنے فیصلے کے لیے تیری امت سے رعایت کر دی ہے کہ تیری امت نمازیں تو 5 پڑھے گی لیکن لکھی 50 جائیں گی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. تو اب جناب حضرت آقا انعامدار واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر عرض کریں. میں نے کہا استحییت ربی. موسیٰ علیہ السلام اب بار بار جانے میں مجھے حیا آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ درخواست کرنے میں. اچھا بعض علماء نے ایک لطیفہ لکھا ہے. یہ علمی لطیفے ہوتے ہیں, مسئلے نہیں ہوتے, یاد رکھا کرو. ایسے نہیں ہر بات کو فتویٰ بنا دیا کرو. ایک قول ہوتا ہے, ایک بعض علماء کا خیال ہے, تخیل ہے. وہ کہتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بار بار مشورہ دیا ہے, جہاں شفقت ہے حضور کی امت پہ, جہاں اللہ کے بندوں سے محبت ہے, وہاں وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تھے, اللہ نے ہم کلام فرمایا بغیر واسطے کے, بغیر ملک کے, بغیر جبریل کے کلام ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک. میرا اللہ مجھے اپنا دیدار بھی کروا دے. تو اللہ نے فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل. موسیٰ علیہ السلام آپ نہیں دیکھ سکتے. اچھا ایسا کریں اس پہاڑ کو دیکھیں, اور جب میں پہاڑ پہ تجلی ڈالوں گا تو پھر اندازہ کریں کہ پہاڑ برداشت کر سکتا ہے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. اللہ نے جب تجلی ڈالی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ. اور جب موسیٰ ہوش میں آئے تو کہا میرا اللہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ, میں متحمل نہیں ہو سکتا دیدار باری تعالیٰ کا. تو اب علماء نے ایک لطیفہ لکھا ہے. ان نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو جب موقع ملا آسمانوں میں اور ان نے حضور کو بار بار بھیجا, دل میں تمنا تھی کہ میرا مدنی میں تو خدا کو نہیں دیکھ سکا, ان آنکھوں کو تو دیکھتا رہوں جو خدا کو دیکھ رہی ہے. صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بن دیکھے خدا مان لیا ہے, اور دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے. ہم نے تو بن دیکھے مانا ہے لیکن محمد مصطفیٰ نے تو دیکھا ہے. اس لیے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو کلام بھی بخشا, رویت بھی بخشی, اور بعض علماء فرماتی ہیں نہیں دیدار تو نہیں ہوا, اللہ پاک نے قرب بخشا لیکن حجاب ربی کے ساتھ. ایک حدیث میں ہے کہ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا ہر رأیت ربک یا رسول اللہ, کیا حضور آپ نے خدا کو دیکھا تھا؟ فرمایا رأیت نورا, میں نے نور دیکھا. اور ایک روایت میں فرمایا نور انا اراہ, وہ تو ایک ایسی نور ذات ہے کہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. لیکن یاد رکھیں کہ قیامت میں اللہ یہ شرف دیں گے امت محمد مصطفیٰ کو. قیامت والے دن جب جنت میں جائیں گے تو اللہ اپنا دیدار کرائیں گے اور ہر مومن کو دیدار ہوگا. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا
کثیرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر بھی فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حور العین پہ بھی گزر ہوا. حضور نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ انہوں نے سلام کیا اور کہا نانو خیرات حسان یا محمد، ہم تو اللہ کی پاک مخلوق ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں جو پاک ہیں، جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، اللہ کی فرما برداری کی ہے. ان کی انتظار میں ہم دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں انتظار کر رہی ہیں. اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، ان کی زبانیں، ان کے ہونٹ جو ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں، کٹتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کٹتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں نے پوچھا جبریل من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے چغل خور ہیں، غیبت کرنے والے، لوگوں پہ تہمت لگانے والے، لوگوں پہ عیب زنی کرنے والے، بلا وجہ لوگوں پر عیب لگانے والے. اللہ نے ان کے لیے یہ عذاب رکھا ہے، وہ اسی عذاب سے گزرتے رہیں گے. اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے واپس تشریف لائے اور جب مسجد اقصیٰ میں آئے تو خدا کی شان دیکھیں، ہر پیغمبر جو الگ الگ ملے تھے اب الوداع کہنے کے لیے سارے مسجد اقصیٰ میں جمع ہیں. اور حضرت جبریل نے اذان کہی، صفیں بنائی گئیں، اور روایت میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر سوچ رہا ہے کہ آج مقام امامت کس کو ملتا ہے. حتیٰ کہ جبریل نے آواز دی کہ تقدم یا محمد، اس نے آواز دی کہ انبیاء کی وجہ سے یاد رکھو میں نے آسمانوں کی بھی سیر کی، زمینوں کی بھی سیر کی. ما رأیت علی وجہ الارض اکرم من محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس نے کہا میں نے اللہ کی مخلوق میں حضور جیسے شان والا کسی کو نہیں دیکھا. اور کہا تقدم یا محمد، حضور امام بنے. تمام انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی. حضور پاک نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی اور اس کے بعد حضور واپس تشریف لے آئے. ابھی رات بھی اسی طرح باقی کھڑی ہے کہ حضور واپس بھی مکے میں پہنچ گئے ہیں. اور سب سے پہلے بی بی ام ہانی کو حضور نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو بی بی ام ہانی نے کہا کہ لا تذکر علی احد یا محمد، حضور بھی مہربانی کر کے اس واقعے کو کسی کو نہ بتلائیں کیونکہ دشمن جو ہے تکذیب کریں گے. حضور نے فرمایا کوئی لاکھ تکذیب کرے، جو حق ہے میں نے بیان کرنا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ معراج جسمانی ہے اور معراج یکزاوے ہیں. مختصراً میں نے عرض کر دیا، تفصیل سبق میں انشاءاللہ آتی رہے گی. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. آپ نے جو خواب دیکھا ہے، مجھے خواب کی تعبیر کا پتہ نہیں لگتا، کسی اور سے پوچھ لو. ایک آدمی عمرے کے لیے آیا ہے، عمرے کے بعد کہیں مزدوری کر رہا ہے. بالکل کوئی حج میں بھی کر سکتا ہے، عمرے میں بھی کر سکتا ہے. باقی قانونی بات تم جانو اور وہ جانے. اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے، اس کے رشتہ دار جدے میں ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کو جدے ملنے کے لیے جائے. واپسی پہ کوئی عمرہ ضروری نہیں. اگر کرنا چاہو احرام باندھ لو، نہ باندھو تمہاری مرضی ہے، کیونکہ جدہ میقات نہیں، جدہ ہل ہے. ایک آدمی کی بیوی کے ساتھ سویا تھا، بچہ بھی لیٹا تھا، بچی مر گئی. ہو سکتا ہے کہ وہ نیند میں، اللہ معاف کرے، بہرحال اس کا قصاص نہیں ہوگا لیکن توبہ کریں. کہتے جی کہ حدیث میں ہے جس سرمے کا نام، اس کا نام ہے اسمد، الف سا میم دال. حضور نے فرمایا کہ یجل البصر، کہ آنکھوں کو، نظر کو تیز کرتا ہے اور پپلیوں کو بڑھاتا ہے. تو اسمت کے نام سے سرما ملتا ہے. پوچھ لو، تحقیق کرو، یہ تمہارا کام ہے کہ صحیح مل جائے. اگر ایک عورت حیض میں ہے تو مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتی، کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ شادی شدہ عورت کی ماہواری دوسرے یا تیسرے دن رک جائے، یہ اس کی عادت پہ ہے. اس کی عادت 3 دن ہے، 4 دن ہے، 5 دن ہے، 7 دن ہے. وہ عادت کے دن پورے کرنے پڑیں گے چاہے ایک دن میں بھی رک جائے. اگر ایک آدمی کو سفر کی حالت میں گیس کی شکایت ہو جاتی ہے اور اندیشہ ہے کہ اس کا وضو قائم نہیں رہتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہم نہ کرو. وہم کا کوئی علاج نہیں. حضور نے فرمایا جب تک آدمی کوئی بدبو نہ سونگے
یا اس کو ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو تو شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اس کو چھوڑ دو، وہی آپ کا وضو ٹھیک ہے۔ اور اگر واقعتاً ہوا خارج ہوتی ہے، بدبو محسوس ہوتی ہے اور ہوا نہیں رکتی، تو پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ کیا مانا؟ مغرب کے لیے جو وضو کیا تھا عشاء تک وہی کافی ہے، اسی میں نمازیں پڑھو، طواف کرو، نفلیں پڑھو، سب کرتے رہو۔ پھر عشاء کے لیے کرو گے، پھر فجر کے لیے کرو گے۔ اگر کسی آدمی پہ دم پڑ جائے، وقت کوئی مقرر نہیں، لیکن کوشش کرو کہ جتنا جلدی ادا ہو جائے، کیونکہ آپ پر ایک قسم کی ذمہ داری ہے، ایک جرمانہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ جلد ادا کرنے کی کوشش کریں۔ عرض یہ ہے کہ طواف کے بعد نفل ضروری ہے، نفل نہیں ہے تو واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے نفل بنا رکھا ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، کیونکہ طواف نفلی ہوتا ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں 2 نفل، نفل تو ہے ہی نہیں۔ امام صاحب کے نزدیک واجب ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ اگر کوئی عورت عالم ولادت میں فوت ہو جائے، بچے، انشاءاللہ اللہ اس کو بھی شہید کا مرتبہ دیں گے۔ اگر ایک آدمی سود سے کاروبار کرے اور بعد میں توبہ کر لے، یہ کوئی بالکل حرام ہے۔ پہلے وہ سارا سود جو ہے نکال کے خیرات کرے بغیر نیت ثواب کے، پھر پتہ چلے گا کہ سچی توبہ ہے۔ یہ تو نہیں نا کہ 900 چوہا کھا کے بلی حج پہ آ جائے۔ اللہ اعلم لانی ما اعد الرؤیا فارجو منك ان تراجع الى مشائخ اخرى فجزاك اللہ۔ اگر ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے۔ باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت نماز جائز ہے۔ میں نے قرضہ بھی دینا ہے، حج بھی پڑھنا ہے، اور بیوی نے کہا کہ گھر آؤ، تو بیوی کا کہنا مانو، وہ کسی گناہ میں پڑ گئی تو تم کیا کرو گے؟ حج تو پھر بھی پڑھ لو گے، لیکن بیوی کو تو گناہوں سے بچاؤ نا۔ ہمارے ملک میں یہ شب برات میں 50 رکعت پڑھنے کا حکم، یہ کوئی حکم نہیں، نہ حدیث ہے، نہ حکم ہے، نہ کوئی بات ہے، یہ ایسے لوگوں کی باتیں ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں ہنستے ہیں سجدے میں، نہیں ہنسنا چاہیے بالکل، نماز ادب کا نام ہے، عاجزی کا نام ہے۔ آپ کی والدہ اگر معذور ہو گئی، فالج گر گیا، آپ ان کے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے طواف کریں، ان کے لیے حج کریں، سب جائز ہے۔ حج بدل بھی ہو سکتا ہے۔